بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلم ان الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ لم یصدر رسالتہ هذه بحمد اللہ سبحانہ الی آخرہ۔ ذہن میں رکھیں، ہمارے اساتذہ کے افادات سے ہے، استاذ گرامی حضرت قبلہ علامہ غلام محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم جہاں پر لایا جاتا ہے، کبھی اعتراض کے لیے لایا جاتا ہے، کبھی دفع اعتراض کے لیے لایا جاتا ہے، اور کبھی محض تحقیق مقام مقصود ہوتی ہے۔ یہ علم کو لائے جانے کے تین بڑے اسباب ہیں: اعتراض، دفع اعتراض، تحقیق مقام۔ اعتراض، دفع اعتراض اور تحقیق مقام۔ بات آپ سمجھے؟ یہاں پر شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا علم، یہ اعتراض کے لیے ہے، دفع اعتراض کے لیے ہے، یا تحقیق مقام کے لیے ہے؟ تو سمجھے یہ دفع اعتراض کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ تو پھر اعتراض کیا ہے یہ سمجھیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس کے بعد کہا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ تو حمد و ثنا نہیں لے کے آئے، الحمدللہ وغیرہ یہ نہیں لے کر آئے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اعتراض یہ ہے کہ سلف صالحین کا اسلوب ہے کہ بسم اللہ کے بعد اپنی کتب کی ابتدا الحمدللہ سے کرتے ہیں، بسم اللہ کے بعد اپنی کتب کی ابتدا الحمدللہ سے کرتے ہیں، اور سلف صالحین کے طریقے کی اتباع ضروری ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ یہ تو بڑی وعید ہے سلف صالحین کے طریق کو چھوڑنے کی، مومنین کے طریق کو چھوڑنے کی۔ فرمایا جا رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ تو سلف صالحین کا اسلوب کیوں چھوڑا؟ یہ اعتراض ہے۔ بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ علم جو لایا جاتا ہے کبھی اعتراض کے لیے، کبھی دفع اعتراض کے لیے، اور کبھی محض تحقیق مقام کے لیے۔ یہاں پر جو ہے وہ علم کیوں لایا گیا؟ یہ دفع اعتراض کے لیے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا یوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ تو اعتراض یہ ہے کہ سلف صالحین کا اسلوب ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے کیا کہ وہ اپنی کتب کی، اپنی تصانیف کی ابتدا، اپنی مصنفات کی ابتدا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے ساتھ ابتدا کی، یہ تیرے لیے منگائی ہے، بسم اللہ کے ساتھ ابتدا کی، اس کے بعد الحمدللہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ یہ اعتراض ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ جب کہ سلف صالحین اور مومنین کی سبیل کی اتباع ضروری ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ یہ تو وعید شدید ہے۔ تو سلف صالحین کے طریق کو کیسے چھوڑ دیا علامہ شیخ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے؟ یہ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آئی آپ کے ذہن میں؟ یہ اعتراض ہے۔ تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اعلم ان الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ لم یصدر رسالتہ هذه بحمد اللہ سبحانہ بان جعلہ جزءا منها حسما لنفسه۔ جواب کا جو حاصل ہے، جواب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ یہ ہے انکساری۔ یہ کیا ہے؟ انکساری، یہ عاجزی ہے، کسر نفسی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہا یہ کسر نفسی کے لیے۔ بات ہے ذہن میں؟ بھائی کسر نفسی کی وضاحت، کسر نفسی کیسے؟ الحمدللہ نہیں لے کر آئے، کہا جی کسر نفسی ہے۔ کسر نفسی کیسے؟ کہا بتخیل ان کتابہ ھذا من حیث انہ کتابہ لیس ککتب السلف رحمہم اللہ تعالی حتی یصدر به علی سننہا۔
بات یہ ہے، بات پہ توجہ دینا، آپ سلف صالحین کا اسلوب دیکھیں، بسم اللہ الحمدللہ یہ لے کر آتے ہیں، لیکن اہمیت والے کاموں کی ابتدا میں، سمجھ رہے بات کو، ذی شان کاموں کی ابتدا میں، چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں ان کی ابتدا میں کوئی بھی بسم اللہ الحمدللہ جو ہے وہ نہیں کرتا، نہیں پڑھتا، نہیں لے کے آتا، سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں، اب یہاں سے یہ اٹھایا، اب یہ جو اٹھایا تو اب یہ ادھر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اس کے بعد اٹھائیں گے، اس کے بعد اب جو بھی کام کرنا ہے اس کے ساتھ اگر پسینہ صاف کرنا ہے تو اب ایسا تو نہیں ہے، کوئی اہمیت والا اہم کام ہوتا ہے، ویلیو والا کام ہوتا ہے تو اب کیا کیا جاتا ہے، وہ اس سے پہلے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھی جاتی ہے، اور اگر اس کی اہمیت نہیں ہوتی، بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی تو اس پر کیا ہے وہ نہیں کیا جاتا، بسم اللہ اور الحمدللہ نہیں پڑھا جاتا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب سلف کا طریق کیا ہے؟ سلف کا طریق یہ ہے کہ اہمیت والی بات ہو، سلف کا اسلوب ہے اہمیت والی بات ہو، ذی شان چیز ہو، ذی شان کام ہو۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ تو ذی شان ہے ہی نہیں، یہ تو اہمیت والی چیز ہی نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ تو ذی شان کام نہیں ہے، یہ تو اہمیت والی چیز ہی نہیں ہے، جب اہمیت والی چیز ہی نہیں ہے تو ان کے طریقے پر ہونا لازم ہی نہیں ہے، ان کے طریقے کی اتباع ضروری ہے، ان کے طریقے کی اتباع ضروری ہے، لیکن ان کے طریقے کی اتباع ضروری ہے، وہ ان کا طریقہ ہے اہمیت والے کاموں میں بسم اللہ الحمدللہ۔ سلف صالحین کا طریقہ کیا ہے؟ اہمیت والے کاموں میں بسم اللہ الحمدللہ، یہ اہمیت والی چیز ہی نہیں ہے، سمجھے بات کو؟ ذہن میں رکھنا، یہ ان کی راہ سے روح گردانی نہیں ہے، یہ ان کے سبیل سے جو ہے وہ اعراض نہیں ہے، اعراض تب بنتا کہ وہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الحمدللہ کرتے، پڑھتے، لاتے، وہ اہمیت والے کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ الحمدللہ لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ اس کی اہمیت کون سی ہے؟ اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے چونکہ وہ بھی اہمیت والے کام نہ ہوں تو بسم اللہ الحمدللہ کا التزام نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا یہ بھی اہمیت والا نہیں، لہذا بسم اللہ الحمدللہ کی بسم اللہ تو لے کے آئے، الحمدللہ کی حاجت نہیں ہے۔ تو اہمیت والا کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے کسر نفسی بتخیل انہ کتاب، یہ سوچتے ہوئے یہ میری کتاب ہے اور میری کتاب کی کیا حیثیت ہے، میری کتاب کی کیا حیثیت ہے، اس تصور سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یعنی اپنی یہ ہے کسر نفسی، بھئی یہ میری کتاب ہے اور میری کتاب کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا سلف صالحین کا اسلوب کیا ہے؟ اہمیت والے کاموں سے پہلے بسم اللہ الحمدللہ، تو یہ ان کے نزدیک جس کی اہمیت نہ ہو بسم اللہ الحمدللہ کا التزام نہیں کرتے، تو یہ بھی اہمیت نہیں ہے، لہذا اس میں بسم اللہ الحمدللہ کے التزام کی حاجت نہیں ہے۔ نہیں سمجھو، دوبارہ سمجھو توجہ سے، یہ دو اس کو، توجہ ہے۔ اس کا جواب دیا علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ فرمایا حسما لنفسہ، حسما لنفسہ انکساری ہے، کسر نفسی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ کسر نفسی ہے۔ بھئی کیوں نہیں سلف صالحین کیا کرتے ہیں؟ وہ بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لے کر آتے ہیں، تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ کہا حسما لنفسہ، حسما لنفسہ، انہوں نے انکساری کی ہے، کسر نفسی کی ہے، توجہ ہے؟ کسر نفسی کیسے بنی؟ کسر نفسی یوں بنی کہ انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ کتاب میری ہے اور اس کی تو اتنی اہمیت نہیں، یہ بتخیل ان کتابہ ھذا من حیث انہ کتابہ لیس ککتب السلف رحمہم اللہ تعالی حتی یصدر بہ علی سننھا۔ بات کو سمجھو، یہ مت سمجھو کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلف صالحین کے طریق سے روح گردانی کی ہے، میری بات سمجھ رہے ہو؟ بھئی کسر نفسی کرتے ہو ان کے طریق سے روح گردانی کر لی، نہیں،
کسر نفسی کی لیکن ان کے طریق سے روگردانی نہیں کی۔ کیسے؟ بات یہ کہ سلف صالحین کی نگاہ میں دو قسم کے کام، ایک ذی شان اور ایک غیر ذی شان، ایک خصوصی کام اور ایک عمومی کام۔ اسلاف کا طریق کیا ہے؟ خصوصی کاموں کی ابتدا بسم اللہ الحمدللہ سے، عمومی اور غیر ذی شان کام جو ہیں ان کی جو ابتدا ہے اس میں بسم اللہ الحمدللہ کے التزام نہیں تھا، نہیں فرماتے رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مصنف نے کسر نفسی کر کے ان کے طریق سے روگردانی نہیں کی۔ بات پہ توجہ دو۔ آپ کو جی میں نے کسر نفسی کر کے جو ہے نا وہ اجماع کا خلاف کر لیا، نہیں، کسر نفسی کر کے ہے یہ خصوصی کام، ہے یہ اہمیت والا کام، ہے یہ شان والا کام، لیکن کسر نفسی کر کے ان کے ہاں جو خصوصی کام تھے ان سے نکال دیا، کہا یہ کتاب میری ہے، میری کتاب ہونے کی حیثیت سے یہ خصوصی اور اہمیت والی چیزوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ یہ غیر اہم غیر ذی شان چیزوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ جب غیر اہم غیر ذی شان چیزوں میں آ گیا، اب اس غیر اہم اور غیر ذی شان چیزوں میں اسلاف کا طریق کیا تھا؟ اسلاف کا طریق تھا بسم اللہ الحمدللہ کا التزام نہیں کرتے تھے۔ سمجھے بات کو؟ تو انہوں نے بسم اللہ الحمدللہ کا التزام نہیں کیا۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ بات سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ ان کی اتباع چھوڑی کسر نفسی کرتے ہوئے، اتباع نہیں چھوڑی، کسر نفسی کے ذریعے اپنی کتاب کو ذی شان کاموں سے نکال کر غیر ذی شان کاموں کی فہرست میں ڈالا۔ جب اس فہرست میں ڈالا، اس میں سلف صالحین کا طریق کیا تھا؟ اس میں سلف صالحین کا طریق ہے بسم اللہ الحمدللہ کا عدم التزام، بسم اللہ الحمدللہ کا عدم التزام۔ تو چونکہ اس قسم کے کاموں میں التزام نہیں تھا، انہوں نے کہا وہ بھی التزام نہیں کرتے، میں بھی نہیں کر رہا۔ نہیں سمجھو بات، سمجھیں۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسر نفسی کرتے ہوئے سلف صالحین کی مخالفت کر لی، کسر نفسی کرتے ہوئے سلف صالحین کی مخالفت، یہ مخالفت تھوڑی جائز ہے بھائی، جو نا کسر نفسی کرتے ہوئے آپ مخالفت کر لیں۔ کسر نفسی کرتے ہوئے اپنی کتاب کو ان ذی شان کاموں سے گرا کر غیر ذی شان کاموں کے اندر ڈالا، یہ کسر نفسی۔ کتاب بڑی خوب ہے، بڑی اعلیٰ ہے، لیکن انہوں نے کہا یار میری ہے نا، تو من حیث انہ کتابہ، اس حیثیت سے کہ یہ میری کتاب ہے، اس حیثیت سے اس کی تو کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا یہ اسلاف کے ان کاموں کے زمرے میں نہیں آئے گی جو اہمیت والے اور ذی شان کام ہیں، یہ اسلاف کے ان کاموں کے زمرے میں آئے گی جو غیر ذی شان اور کم اہمیت والے کام ہیں۔ تو لہٰذا اس میں جب ڈال دیا، جب اس زمرے میں اس کو شامل کر دیا، اس زمرے میں بسم اللہ الحمدللہ کا التزام تھا ہی نہیں اسلاف کے ہاں، ان کے ہاں نہیں تھا، انہوں نے بھی نہیں کیا، لہٰذا مخالفت نہیں پائی گئی۔ بات پتہ نہیں سمجھی ہو نہیں سمجھی؟ توجہ ہے؟ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ چائے لے لینا، چائے لے لے، باقی کرتے ہیں، چائے لے لے، توجہ ہے آپ کی؟ تو دوبارہ سمجھیں، انہوں نے کہا حسم لنفسی، یہ کسر نفسی ہے۔ میں کسر نفسی کیسے ہے وہ آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کتاب میری ہے۔ سلف صالحین کا طریق کیا ہے؟ سلف صالحین کا طریق یہ ہے اہمیت والے کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ الحمدللہ کا التزام، اور غیر اہم کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ الحمدللہ کا التزام نہیں ہے۔ تو چونکہ میری کتاب ہے لہٰذا یہ سلف صالحین کی نگاہ میں جو اہمیت والے کام ہیں یہ اس زمرے میں آتی ہی نہیں ہے، یہ اس زمرے میں آتی ہے جو غیر اہم، غیر ضروری، غیر ذی شان، یہ ان میں آتی ہے۔ ان میں اسلاف کا طریق کیا ہے؟ ان میں اسلاف کا طریق ہے کہ بسم اللہ الحمدللہ کا التزام نہیں فرماتے، پڑھ لیے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھ لیے تو ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس زمرے میں یہ بات یہ کتاب آ رہی ہے، بات سمجھے؟ تو میں جس بات پہ جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس بات پہ زور دے رہا ہوں، یہ مت سمجھا جائے کہ کسر نفسی کرتے ہوئے سلف صالحین کی مخالفت کر لی، نہیں،
کسر نفسی کرتے ہوئے اپنی کتاب کا گریڈ گرایا، درجہ گرایا، ویلیو گرائی، گر گئی۔ اب یہ ویلیو اور حیثیت کے لحاظ سے سلف صالحین کے ان کاموں کے زمرے میں داخل ہو رہی ہے کہ جو غیر اہم ہیں، غیر ذی شان ہیں، ان میں داخل کر کے اب دیکھا سلف صالحین کے طریق کو کہ وہ ان میں بسم اللہ الحمدللہ کا التزام کرتے ہیں، دیکھا تو نہیں کرتے، کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ نہیں کرتے اس قسم کے کاموں میں، لہٰذا ہم پر بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ اوپر والے درجے میں ہوتی، ذی شان کاموں میں، اہم کاموں میں، تو پھر بسم اللہ الحمدللہ کا التزام ضروری تھا۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو حسم لنفسی کسر لنفسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلاف کی جو ہے نا وہ اس کسر نفسی میں اسلاف کی مخالفت کر ڈالی، نہیں، کسر نفسی کے ذریعے اپنی کتاب کا درجہ گرا دیا، درجہ گرا کر اس زمرے میں اس کو رکھا جس میں سلف صالحین جو ہے بسم اللہ الحمدللہ کا التزام کرتے ہی نہیں ہیں۔ بات سمجھے اور نہیں سمجھے؟ دونوں الگ باتیں، دونوں میں فرق ذہن میں رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کرے جان لو کہ شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں شروعات کی اپنے اس رسالہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد سے بئی طور کے بنایا ہو، اس حمد کو اس رسالہ کا جز اپنے نفس کے کسر کے لیے یہ خیال دلاتے ہوئے کہ ان کی یہ کتاب اس حیثیت سے کہ یہ ان کی کتاب ہے، نہیں ہے سلف کی کتابوں کی مانند، حتیٰ کہ اس کی شروعات کی جائے کتب سلف کے طریق پر۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ خلاصہ ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ علم ہے اعتراض کے لیے، علم ہے اعتراض کے جواب کے لیے، بات ہے ہی ذہن میں۔ تو اعتراض کیا تھا؟ بے سلف صالحین کے طریق سے روگردانی کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ بنا جواب کا حاصل اور خلاصہ کہ بھئی یہ روگردانی نہیں ہے، روگردانی نہیں ہے۔ بھئی کیسے نہیں ہے؟ وہ تو بسم اللہ الحمدللہ لے کر آتے۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بسم اللہ پڑھی انہوں نے، باقی الحمدللہ نہیں لے کر آئے، پھر بھی روگردانی نہیں ہے۔ بھئی کیسے روگردانی نہیں ہے؟ کہا اصل میں سلف صالحین کے کاموں کو دیکھیں، دو بڑے کام ہیں ان کے، ایک خصوصی ایک عمومی، ٹھیک ہے؟ اپنی جگہ پر یہ کام خصوصی کام ہے، ذی شان کام ہے، لیکن انہوں نے کسر نفسی کرتے ہوئے اس کو خصوصی کے گریڈ سے گرا کے عمومی میں داخل کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کسر نفسی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ کسر نفسی ہے، بس الحمدللہ کو چھوڑنا کسر نفسی نہیں ہے، یہ کسر نفسی ہے کیا؟ اپنی کتاب کا درجہ گرانا۔ بھائی کیوں گرایا؟ کہا من حیث انہ کتاب ہو۔ تو اب جب درجہ گر گیا، یہ خصوصی سے عمومی میں آ گیا، اہم سے غیر اہم میں آ گیا، سمجھے بات کو؟ ذی شان سے غیر ذی شان میں آ گیا۔ اب سلف کو دیکھا، بھئی آپ التزام کرتے، انہوں نے کہا نہیں کرتے، انہوں نے کہا ہم بھی نہیں کر رہے۔ تو کسر نفسی کے ذریعے اس کا درجہ گرایا ہے، بات ہے ہی ذہن میں؟ یہ خلاصہ ہو گیا۔ اب کہا علم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ علم عمومی طور پہ 3 مقاصد میں سے کسی ایک کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد شیخ کہا، آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ بعض حضرات نے کہا کہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانی میں قتل ہو گئے تھے، تو شیخ کہنا درست نہیں ہے، تو یہ بات مشہور ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو شیخ کہا گیا وہ عمر کے لحاظ سے نہیں، مقام اور مرتبہ، عزت اور کرامت کے لحاظ سے کہا گیا۔ جیسے ہم پیر صاحب بول دیتے ہیں، پیر صاحب کا بیٹا جو 10 سال کا ہوتا تو جو اس کو بھی پیر صاحب کہتے ہیں، وہ پیر تو بوڑھے کو کہتے ہیں نا، جو بوڑھا تو نہیں ہوتا، مقام اور مرتبہ منزلت کے لحاظ سے پیر صاحب کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ یہ شہرت ہے، یہ شہرت غیر واقعیہ ہے۔ آپ کا جو وصال ہے وہ 70 سال سے زائد کی عمر میں ہوا علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اگر عمر کے لحاظ سے کہا جائے تو جب بھی یہ شیخ کہنا درست ہے، اگرچہ یہاں عمر کے لحاظ سے نہیں کہا جا رہا، سمجھے؟ مانا کرو جانو کہ شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا لم یصدر رسالتہ ہذہ، یہ رسالہ
حاضی کا اضافہ کیوں کیا؟ حاضی کا اضافہ اس لیے کیا کہ دیگر جو کتب ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو اس اسلوب میں نہیں ہیں، وہاں اسالیب مختلف ہیں۔ اب شافیہ کو دیکھ لیں، اس کی ابتدا میں بسم اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے۔ شافیہ بھی ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، کافیہ بھی ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ تو شافیہ کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں سے ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگر یہ ہوتا لم یصدر رسالتہ، فقط یہ ہوتا تو اب ایوام ہوتا شاید اب آپ نے کوئی رسالہ بھی اپنا وہ الحمدللہ کے ساتھ اس کی شروعات نہیں کی، تو اس وام کا ازالہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ رسالتہ ہاذہ، ہم اس رسالہ کی بات کر رہے ہیں، یہ رسالہ جو ہے وہ الحمدللہ کے ساتھ شروع نہیں ہوا، باقی رسائل باقی کتب جو ہیں وہ الحمدللہ کے ساتھ شروع ہوں، تو ہم اس کے بارے میں یہاں پر گفتگو نہیں کر رہے۔ بات سمجھے؟ نہیں مصدر کیا اپنا یہ رسالہ، ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے، توجہ ہے نہیں ہے؟ بعض حضرات نے اس اعتراض کا اور جواب دینے کی کوشش کی۔ اعتراض کیا ہوا کہ انہوں نے سلف صالحین کے طریق کی اتباع کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بات یہ کہ یہ اعتراض بنتا ہی نہیں، یہ اعتراض بنتا ہی نہیں، اس لیے کہ ضروری ہے اپنے امور ذات شان ان کی ابتدا بسم اللہ الحمدللہ سے، یہ ضروری ہے، لیکن جز بنانا تو ضروری نہیں ہے نا، جز بنانا تو ضروری نہیں ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الحمدللہ دونوں سے ابتدا کی ہوگی، جز نہیں بنایا کتاب کا جز نہیں بنایا، جب جز نہیں بنایا تو لہٰذا ہمارے سامنے جو ہے وہ الحمدللہ موجود نہیں ہے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھ لی ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ بعض حضرات نے یوں جواب دینے کی کوشش کی۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس اعتراض کی صحت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بے ان جعلہ جزءا منہا، بے ان جعلہ جزءا منہا، بھئی دیکھو یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ بھئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، یہ بات درست نہیں، اعتراض بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ سلف صالحین کا طریق یہ نہیں ہے فقط کہ بھئی بسم اللہ الحمدللہ کے ساتھ ابتدا، سلف صالحین کا طریق یہ ہے کہ بسم اللہ الحمدللہ کو کتاب کا جز بناتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ وہ کتاب کا جز بناتے ہیں، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اعتراض ہی غلط ہے۔ ضروری کیا تھا؟ ضروری تھا بسم اللہ الحمدللہ پڑھنا، انہوں نے پڑھ دی ہوگی۔ بھائی بات یہ صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے، آپ سلف صالحین کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، خالی پڑھی ہے کتاب کا جز بنایا ہے، انہوں نے جز بنایا ہے۔ لہٰذا اعتراض فقط یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ لے کر کیوں نہیں آئے، اعتراض یہ ہے کہ سلف صالحین نے جز بنایا، انہوں نے جز کیوں نہیں بنایا۔ لہٰذا آپ یہ جواب نہیں دے سکتے کہ جو ہے نا وہ اعتراض غلط۔ بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ بِأَنْ جَعَلَهُ جُزْءًا مِّنْهَا، جب یہ اعتراض ہوا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے کیوں نہیں کی، سلف صالحین کی مخالفت کیوں کی، ذہن میں رکھیں یہاں حدیث پاک والا کوئی اعتراض نہیں، اس پہ بات آ رہی ہے، سلف صالحین کی اتباع کیوں نہیں کی، توجہ ہے؟ تو اس کا بعض حضرات نے یوں جواب دیا کہ بھئی یہ آپ کا اعتراض ہی درست نہیں ہے۔ بھئی کیوں درست نہیں ہے؟ ضروری تھا بسم اللہ اور الحمدللہ کے ساتھ ابتدا کرنا، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الحمدللہ کے ساتھ ابتدا کی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا جز نہیں بنایا الحمدللہ کو، الحمدللہ کو اپنی کتاب کا جز نہیں بنا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے۔ اور سلف صالحین کی اتباع ضروری ہے لیکن جز بنانا تو ضروری نہیں ہے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جز نہیں بنایا، بات تو اتنی سی ہے، جب کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔
آپ اعتراض تب کریں جب کہ آپ ثابت کریں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھی بھی نہیں تھی، الحمدللہ پڑھی بھی نہیں تھی، پھر آپ اعتراض کریں۔ جب آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ بسم اللہ پڑھی نہیں، الحمدللہ پڑھی نہیں، تو پھر آپ کا اعتراض بنتا نہیں۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ بعض حضرات نے یوں جواب دینے کی کوشش کی، حاصل جواب یہ ہے کہ آپ کا اعتراض درست نہیں ہے۔ سمجھے ہو؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بِأَنْ جَعَلَهُ جُزْءًا مِنْهَا، توجہ رکھیے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اعتراض فقط یہ ہو کہ الحمدللہ لے کر کیوں نہیں آئے، الحمدللہ پڑھی کیوں نہیں۔ بات ہو رہی ہے سلف صالحین کے طریق کی۔ سلف صالحین کا طریق دیکھ لو، ان کا کیا طریق ہے؟ ان کا طریق ہے بسم اللہ اور الحمدللہ کو کتاب کا جز بناتے ہیں۔ سمجھو نہیں بات کو؟ وہ کتاب کا جز بناتے ہیں۔ لہٰذا اعتراض یہ ہے کہ سلف صالحین نے کتاب کا جز بنایا، آپ نے جز کیوں نہیں بنایا، یہ اعتراض ہے۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں ضروری کیا تھا خالی بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھنا، یہ ضروری نہیں تھا، ضروری تھا سلف صالحین نے کتابوں کا جز بنایا الحمدللہ کو، انہوں نے کتاب کا جز کیوں نہیں بنایا؟ لہٰذا اعتراض درست ہے۔ نہیں سمجھے؟ مانا کریں بہی طور کے بنایا ہو اس کو، جس کو حمد و ثنا کو، ٹھیک ہے، بنایا ہو اس کو اس سے جز، جعلہ ہو میں ہو کا مرجع ہے حمدللہ، اور من ہا میں ہا کا مرجع ہے رسالتہ۔ توجہ ہے؟ ہاں، اپنے نفس کو توڑتے ہوئے، کسر نفسی جسے بولتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اب یہ سمجھ لیں خارجی سوال، حسما لنفسہ، یہ ہے مفعول لہو، کاظم حسما لنفسہ کیا ہے؟ مفعول لہو۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مفعول لہو، دیکھو نا، لم یصدر رسالتہ حسما لنفسہ، یہ حسمن اس سے پہلے ہے فعل منفی، تو یہ حسمن مفعول لہو ہے نفی کا یا منفی کا؟ نفی ہے لم، منفی ہے یصدر۔ یہ یصدر سے مفعول لہو ہے یا لم یصدر سے؟ نفی کا ہے یا منفی کا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یصدر پر لم داخل ہونے کے بعد مفعول لہو ہے، یا پہلے مفعول لہو بنا اس کے بعد لم داخل ہوا؟ جی، تو یہ جو حسما لنفسہ ہے مفعول لہو ہے، یہ نفی سے مفعول لہو ہے یا منفی سے مفعول لہو ہے؟ توجہ ہے؟ اگر آپ کہیں منفی سے ہے، ذہن میں رکھنا، نفی ہے لم، منفی ہے یصدر، توجہ ہے نہیں ہے؟ حسما لنفسہ یہ مفعول لہو ہے منفی سے، یصدر سے، توجہ ہے نہیں ہے؟ اس پر بھی اعتراض ہے۔ اور اگر آپ اس کو نفی سے مفعول لہو بنائیں تو اس پر بھی اعتراض ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے، اگر اس کو یصدر سے مفعول لہو بنائیں تو اس پر کیا اعتراض ہے، وہ سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید سمجھو۔ تمہید یہ ہے کہ کلام کے اندر جب مقید اور قید پائے جائیں تو عمومی طور پر نفی اور اس بات کا مرجع وہ قید ہوتی ہے، مقید نہیں ہوتا۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، سمجھ رہے بات کو؟ یہ مختصر سی تمہید ہے۔ اس تمہید کے بعد اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ یصدر ہو گیا مقید، حسمن ہو گیا قید، یصدر ہو گیا مقید اور حسمن کیا ہو گیا؟ قید۔ اچھا، یصدر ہو گیا مقید، حسمن ہو گیا قید، تو لم اب جب داخل ہوا تو ذہن میں رکھنا نفی ہوگی قید کی،
کس کی؟ حسمن کی، حسمن کی، یعنی لم یصدر للحسم، کسر نفسی کے لیے تصدیر نہیں کی، کسی اور کام کے لیے تصدیر کی، یعنی اپنی کتاب کی ابتدا حمد و ثنا سے کی، لیکن جو کی وہ کسر نفسی کے لیے نہیں کی، یہ مطلب بنے گا، یہ تو خلاف واقع ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نفی سے ہے، حسم لنفسہ ہی، یہ لم سے ہے، لم سے مفعول لہو ہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ بات ہے ذہن میں؟ تو اس پر بھی اعتراض ہے۔ اعتراض سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید۔ تمہید کیا ہے؟ تمہید یہ ہے کہ لم معنی حرفی ہے، اور معنی حرفی کی تعلیل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تعلیل فرع ہے محکوم علیہ اور محکوم بہی کی صلاحیت ہونے کی، محکوم علیہ محکوم بہی بن سکے اس کی تعلیل ہو سکتی ہے، اور معنی حرفی جو ہے نہ محکوم علیہ بن سکے نہ محکوم بہی بن سکے، لہذا معنی حرفی کی تعلیل نہیں ہو سکتی، تمہید ہے۔ سمجھو بات کو؟ جب یہ تمہید تمہارے ذہن میں آ گئی تو اب اعتراض بھی واضح ہے کہ اگر آپ لم کی کرنا چاہتے ہیں، اس کو لم سے اس کو بناتے ہیں، حسمن لنفسی کو مفعول لہو بناتے ہیں، تو یہ معنی حرفی کی تعلیل، معنی حرفی کی تعلیل تو جائز نہیں ہے، معنی حرفی اس چیز کا یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ اس کی تعلیل کی جائے۔ اعتراض بنا نہیں؟ ویسے دوبارہ سمجھیے توجہ سے، اعتراض یہ کہ حسم لنفسی مفعول لہو ہے لم یصدر سے، تو اب یہ نفی سے ہے منفی سے ہے، جس سے بنا یہ اعتراض ہے۔ اگر آپ اس کو منفی یعنی یصدر سے بناتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہے۔ اعتراض سے پہلے مختصر تمہید۔ تمہید یہ ہے کہ جب کلام کے اندر مقید اور قید موجود ہوں تو نفی اور اس بات کا مرجع بالعموم وہ قید ہوتی ہے، مقید نہیں ہوتا۔ یہ تمہید، اس تمہید کے بعد اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ اگر یہ حسم لنفسی یصدر سے مفعول لہو ہو، حسم لنفسی یصدر سے مفعول لہو ہو، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا یصدر حسمن، اب لم داخل ہوگا، تو نفی حسم کی ہوگی، تصدیر کی نہیں ہوگی۔ یعنی کتاب کی ابتدا میں الحمدللہ لے کر آئے ہیں، لیکن جو لے کر آئے ہیں وہ برائے کسر نفسی نہیں لے کر آئے، کسی اور مقصد کے لیے لے کر آئے، یہ تو خلاف واقع ہے۔ اور اگر آپ اس کو حسم لنفسی کو لم سے بناتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہے۔ اعتراض سے پہلے مختصر تمہید۔ تمہید یہ ہے، توجہ رکھیں، تمہید یہ ہے کہ جو معنی حرفی ہے اس کی تعلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ تعلیل فرع ہے محکوم علیہ محکوم بہی ہونے کی، محکوم علیہ محکوم بہی بن سکے تو اب تعلیل ہو سکتی ہے، ورنہ تعلیل نہیں ہو سکتی۔ اس تمہید کے بعد اعتراض کی تقریر واضح ہے کہ بھئی لم معنی حرفی ہے، حسمن اس سے مفعول لہو بن نہیں سکتا۔ سمجھے بات کو؟ یہ اعتراض سمجھے؟ بعض حضرات نے لم یصدر بمعنی انتفت تصدیرو، لم یصدر بمعنی انتفت تصدیرو، یہ اس معنی میں کیا، اور انتفا سے کیا کیا؟ یہ حسمن کو مفعول لہو بنایا۔ وجہ ہے بعض حضرات نے یوں جواب دینے کی کوشش کی کہ لم یصدر کے معنی ہے انتفت تصدیرو، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے حسمن یہ اس انتفا سے کیا ہے؟ مفعول لہو ہے۔ بات سمجھے؟ تو اب ذہن میں رکھیں، انتفا سے مفعول لہو، انتفا معنی حرفی نہیں ہے، فعل ہے نا، انتفا فعل ہے، تو جب فعل ہے تو اسے مفعول لہو ہو سکتا ہے حسمن۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور اس پر وہ اعتراض بھی نہیں ہے کیا جو ہم نے کہا تھا بھائی یصدر سے بناؤ گے تو یصدر سے نہیں، انتفا سے ہے، نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ بعض حضرات نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس جواب پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ کہ جمہور کے نزدیک مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مفعول لہو کا اور فعل معلل کا فاعل ایک ہو، مفعول لہو کا اور فعل معلل کا فاعل ایک ہو۔ کسر نفسی کون کر رہا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ۔ انتفا کا فاعل کون ہے؟ تصدیر۔ انتفا کا فاعل کون ہے؟ تصدیر۔ اور حسمن کا فاعل کون ہے؟ مصنف۔ فاعل ایک نہیں ہے، سمجھے بات کو؟ اس لیے دیگر بعض شارحین نے یہ جواب دیا کہ لم یصدر بمعنی ترک التصدیرہ، کیا؟ لم یصدر بمعنی ترک التصدیرہ، اس ترک سے جو ہے حسمن کیا بن رہا ہے؟ مفعول لہو بن رہا ہے۔ ترک معنی حرفی نہیں، معنی فعلی ہے، اس سے حسمن بن سکتا ہے مفعول لہو۔
سمجھے بات کو؟ ترک کا فاعل کون ہے؟ خود مصنف ہے. حسمن کا فاعل کون ہے؟ خود مصنف ہے. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے. بعض حضرات نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی کہ لم یصدر بمعنی انتفت تصدیرو، تو اب انتفاع سے حسمن مفعول لہو ہے. جب انتفاع معنی حرفی نہیں ہے، معنی فعلی ہے، اس سے مفعول لہو ہو سکتا ہے. اور اس پر یہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ بھئی اگر تصدیر سے حسمن ہوتا، مفعول لہو ہوتا، تو پھر آپ کہتے قید مقید والا وہ مسئلہ وہ بھی نہیں ہے. لیکن اس پر اعتراض یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مفعول لہو کا اور فعل معلل کا فاعل ایک ہو. اب حسمن کا فاعل مصنف ہے، انتفاع کا فاعل تصدیر تم نے خود بنایا ہے. اس لیے درست جواب یہ ہے کہ لم یصدر بمعنی ترک تصدیرہ، ترک کا فاعل مصنف، التصدیر اس کا مفعول. سمجھ رہے بات کو؟ تو ترک سے حسمن مفعول لہو ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ترک سے حسمن مفعول لہو واقع ہو رہا ہے. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. آج کے لیے کافی اتنا.